بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ جس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ پلیز پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور لائک ضرور کر دیا کیجئے اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیا کیجئے۔ چلتے ہیں ناول طرف۔ زرار اب آیت کا شفاف جسم اب اچھے سے دیکھ سکتا تھا۔ ابھی اس نے ہاتھ آگے بڑھایا ہی تھا کہ دھڑ سے دروازہ کھلا تو زرار تیزی سے بیڈ سے کودا۔ اس کی نظر جیسے ہی دروازے پر گئی تو سامنے عالم شاہ سرخ چہرے کے ساتھ آنکھیں میچے کھڑا تھا۔ غصے کی وجہ سے گردن اور بازوؤں کی رگیں تنی ہوئی تھیں۔ وہ مٹھیاں زور سے بھینچتا زرار کی طرف بڑھنے ہی لگا تھا کہ آیت پلو کندھے پر ڈالتی بھاگ کر اس کے سینے سے آ لگی، جبکہ اس کے پیچھے وہ سب کھڑی اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہوئی تھیں۔ عالم شاہ کو حویلی آئے 15 منٹ ہو گئے تھے۔ وہ سب کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھا تھا کہ اس نے آیت کے بارے میں پوچھا تو نائلہ شاہ نے اس کے کمرے میں ہونے کا بتایا۔ کچھ دیر بعد جب عالم نے زرار کا بھی پوچھا تو سب نے کہا انہیں نہیں معلوم۔ تبھی ملازمہ نے آ کر بتایا کہ اس نے زرار کو اوپر جاتے دیکھا ہے۔ عالم کے دماغ میں کھٹکا ہوا کیونکہ زرار کا روم نیچے تھا تو وہ اوپر کیا لینے گیا تھا۔ عالم تیزی سے اوپر کی جانب بھاگا تو وہ سب بھی اس کے پیچھے آئیں۔ عالم نے جب آیت کی سسکیاں سنی تو جلدی سے ڈپلیکیٹ کی نکالی اور دروازہ کھولا، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا خون کھول اٹھا تھا۔ آیت بے تحاشا روتی ہوئی اس کے سینے سے چپکی کھڑی تھی، جبکہ عالم شاہ خون اشام نظروں سے سامنے کھڑے زرار کو گھورتا اس کی پیٹھ سہلا کر اسے پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اسے خاموش ہوتے نہ دیکھ عالم نے اسے نائلہ شاہ کو تھمایا تو وہ ان سے لگی مزید تیزی سے رونے لگی۔ اس کے رونے کی آواز عالم کو مزید غصہ دلا رہی تھی۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا زرار کے پاس پہنچا اور اسے کالر سے گھسیٹ کر باہر نکالا۔ عالم نے سیڑھیوں کے پاس لا کر زرار کو دھکا دیا تو وہ بل کھاتا نیچے لاؤنج کے فلور پر جا گرا۔ اس کے ماتھے اور ناک سے خون نکلنے لگا تھا، مگر عالم شاہ طوفان بنا خود بھی نیچے آیا اور اس پر گھونسوں اور لاتوں کی بارش کر دی۔ الو کے پٹھے، تیری ہمت بھی کیسے ہوئی میری عزت کی طرف آنکھ بھی اٹھانے کی؟ اب جو تمہارے ساتھ میں کروں گا نا، تیری 7 نسلیں یاد رکھیں گی۔ دوسروں کی ماں بہنوں کو کیسے دیکھا جاتا ہے؟ عالم شاہ اسے آخری لات مارتا ہوا چیخا تھا۔ زرار اب اتموا ہو چکا تھا، مگر عالم شاہ اسے بازو سے پکڑتا گھسیٹ کر باہر لایا۔ باہر کھڑے ارحم کو اشارہ کر کے پاس بلایا۔ اس کو سخت سے سخت سزا دو کہ دوبارہ کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈالنے کی غلطی نہ کرے۔ عالم شاہ نفرت سے اسے دیکھتا ہوا ارحم کو کہتا واپس مڑا۔ اس نے جیسے ہی اوپر والے پورشن پر قدم رکھا، آیت کی چیخیں اس کے کان میں پڑی تو وہ وہیں رک گیا۔ آج پہلی دفعہ آیت شاہ کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ عالم شاہ کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ عالم نے آئسین سے آنکھیں صاف کی اور اپنے کمرے میں داخل ہوا تھا، جہاں سامنے ہی آیت بی جان کی گود میں سر رکھے چیخ چیخ کر رو رہی تھی، جبکہ بی جان اس کی اور اس کے اوپر کچھ پڑھ پڑھ کر پھونک رہی تھی۔ سمن شاہ بھی شرمندہ سی بیڈ کے پاس کھڑی آیت کو تڑپتے دیکھ رہی تھی اور نائلہ شاہ صوفے پر بیٹھی آنسو بہا رہی تھی، جبکہ عروش انہیں سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ عالم کو آتا دیکھ کر آیت تکلیف اور شرمندگی سے آنکھیں بند کر گئی تو عالم بھی پریشان ہوتا بیڈ پر اس کے پاس آ بیٹھا۔ عالم نے آیت کا سر بی جان کی گود سے اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا اور خود بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا لی۔ بس میری جان، یوں رو کر مجھے شرمندہ تو مت کرو، عالم بے بسی سے اس کے بال سہلاتا ہوا بولا، جبکہ آیت ابھی بھی اس کے سینے سے لگی رو رہی تھی۔ عالم انہوں نے میرے ساتھ ابھی وہ اپنی بات مکمل کرتی کہ عالم نے اس کی بات کاٹی۔ کچھ بھی نہیں کیا اس نے تمہارے ساتھ، کچھ بھی نہیں، تم اب بھی اتنی ہی پاک ہو جیسے میں تمہیں چھوڑ کر گیا تھا۔ عالم شاہ نے محبت سے اسے سمجھاتے ہوئے خوف سے الگ کیا۔ سمن شاہ تیزی سے اس کے پاس آئی، جگ سے پانی کا گلاس بھر کر آیت کے لبوں سے لگایا تو آیت کانپتی ہوئی پانی پینے لگی۔ آیت بچے، تمہیں پیٹ یا کمر میں درد تو نہیں ہو رہا؟ بی جان نے کسی خدشے کے تحت سوال کیا تو سب نے آیت کی جانب دیکھا۔ آیت کی کمر واقعی تب سے دکھ رہی تھی جب سے زرار نے اسے بیڈ پر دھکا دیا تھا اور اسے اپنا بھاگنا یاد آیا تو بے ساختہ اس کا ہاتھ اپنے پیٹ پہ گیا۔ بی جان، میرا بیبی ٹھیک ہوگا نا؟
وہ بھی جان کو دیکھتی صدمے سے بولی تو نائلہ شاہ تیزی سے اس کے پاس آئی۔ آیت بتاؤ تو صحیح، کہیں تکلیف تو نہیں ہے تمہیں؟ نائلہ شاہ فکر مندی سے بولی تو آیت نے روتے ہوئے اسبات میں سر ہلایا، اور وہیں عالم کو لگا کسی نے اس کی روح ضبط کر لی ہو۔ کہاں درد ہے؟ نائلہ شاہ کے سوال پر آیت رونے لگی۔ ماما میری کمر میں درد ہے۔ آیت کی بات پر سب خواتین نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ میں ڈاکٹر کو بلاتا ہوں، ابھی آپ لوگ پریشان مت ہوں۔ عالم شاہ نے ڈاکٹر کا نمبر ملا کر اسے آنے کا کہا اور خود آیت کے پاس آ کر بیٹھا تھا۔ آیت انشاءاللہ کچھ نہیں ہوا ہوگا میری زندگی، تم رونا تو بند کرو۔ عالم نے اس کے آنسو صاف کیے تو آیت بھی اسبات میں سر ہلاتی خاموش ہو گئی۔ کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر نے آ کر بچے کے ٹھیک ہونے کا بتایا اور آیت کی حالت کی وجہ سے اسے انجیکشن لگایا تھا۔ جہاں آیت اپنے بیبی کے ٹھیک ہونے کا سن کر خوش ہوئی تھی، وہی انجیکشن کا سن کر پریشان ہوئی تھی، مگر عالم نے زبردستی اسے پکڑ کر انجیکشن لگوایا تو آیت تب سے منہ پھلائے بیٹھی تھی۔ اس نے کھانا کھانے سے بھی انکار کیا تو نائلہ اور سمن شاہ نے اسے پیار سے سمجھا بجھا کر کھانا کھلا ہی دیا تھا۔ پھر وہ سب بھی اسے پیار کرتی اپنے کمروں میں سونے کے لیے چلی گئی تھیں، جبکہ سمن شاہ بیڈ پر اس کے پاس آ بیٹھی تھی۔ مجھے معاف کر دینا بیٹا، مجھے پتہ ہوتا زرار ایسا ہے تو میں کبھی اسے حویلی نہ رہنے دیتی۔ سمن شاہ نے آیت سے معافی مانگی تو آیت اٹھ کر ان کے گلے میں باہیں ڈال کر بیٹھ گئی۔ تائی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں جانتی ہوں آپ کو نہیں پتہ تھا ان کا، بھلا مائیں بھی بیٹیوں سے معافی مانگتی ہیں؟ آیت احترام سے بولی تو وہ اس کی پیشانی چوم کر باہر نکلی تھی۔ تبھی عالم شاہ صرف بلیک ٹراؤزر میں واش روم سے شاور لے کر نکلا۔ آیت اسے دیکھ کر منہ پھیر گئی تو وہ مسکرا کر اس کے پاس آیا تھا۔ آیت کو لگا وہ اسے منائے گا، مگر وہ مسکراہٹ چھپاتا سائڈ ٹیبل سے اس کی میڈیسن نکالتا، پانی کا گلاس لے کر اس کے سامنے آ بیٹھا۔ آپ مجھے مت منائیں، اچھا پہلے مجھے انجیکشن لگوایا ہے اور اب منانے پہنچ گئے ہیں؟ آیت بغیر اسے دیکھے بولی تو عالم نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ تمہیں منا بھی کون رہا ہے؟ آیت میں تو بس یہ میڈیسن دے رہا ہوں تمہیں، اب جلدی سے یہ کھاؤ پھر مجھے سونا بھی ہے۔ عالم شاہ سنجیدگی سے بولا، جبکہ آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ آیت جو بڑی ہواؤں میں اڑ رہی تھی، عالم کی اس بات نے اسے زمین پر لا پٹخا۔ صدمے سے آیت کا منہ کھلا کا کھلا ہی رہ گیا۔ مطلب اس کی اتنی ناقدری؟ میں بھی کوئی مری نہیں جا رہی آپ سے بات کرنے کے لیے، اور آپ یہ میڈیسن دینے والا احسان بھی مت کریں مجھ پر، میں خود لے سکتی ہوں۔ آیت غصے سے بولی تو عالم نے اسے سنجیدگی سے گھور کر دیکھا۔ جانتا تھا اس کا گھورنا ہی آیت کے لیے کافی ہوگا، اور ہوا بھی یہی تھا۔ آیت نے خاموشی سے اس کے ہاتھ سے میڈیسن لے کر منہ میں رکھی اور پھر پانی پی کر گلاس سائڈ ٹیبل پہ رکھا تھا۔ تو تم مری نہیں جا رہی مجھ سے بات کرنے کے لیے، ہے نا؟ لیکن میں اپنے دل کا کیا کروں جو تم سے بات کرنے کے لیے تڑپ رہا ہے؟ عالم بیڈ پر ایک طرف لیٹتا ہوا بولا تو آیت بھی اس کے پاس کھسک آئی۔ آپ کو پتہ ہے میں آپ کے لیے تیار ہوئی تھی آج، لیکن سب خراب ہو گیا۔ آیت دکھ سے بولی تو عالم نے اسے خود میں بھینچ لیا۔ کچھ نہیں ہوتا میری جان، ویسے ہی اتنی خوبصورت لگتی ہے مجھے۔ تیار نہ بھی ہو یہ بندہ پھر بھی آپ پر فدا ہے، عالم اسے کہتا اس کی کمر سہلانے لگا تو آیت کو کچھ ہی دیر میں نیند آ گئی۔ عالم بھی اس کی پیشانی پر لب رکھتا آنکھیں موند گیا تھا۔ 8 ماہ بعد عالم آفس سے ابھی واپس آیا تھا۔ وہ ابھی کمرے میں داخل ہوا ہی تھا کہ آیت بیڈ پر لیٹی رو رہی تھی۔ عالم اسے روتا دیکھ پریشان ہوا، کیونکہ کافی مہینوں سے اس نے آیت کو بالکل نہیں رونے دیا تھا۔ اب اسے یوں روتا دیکھ عالم جلدی سے اس کے پاس گیا تھا۔ کیا ہوا آیت، کیوں رو رہی ہو؟ عالم اس کے بھرے بھرے وجود کو دیکھتا ہوا بولا تھا۔ آیت پر ٹوٹ کر نکھار آیا تھا۔ وہ اس وقت روتی ہوئی اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ عالم شاہ کا دل کیا وقت یہیں تھم جائے۔ ہر طرف خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ جب بچے کو واش روم سے نہلا کر باہر
لایا گیا اور اسے عالم کے ہاتھوں میں تھمایا گیا تو عالم اس چھوٹی سی جان کو دیکھ کر نم آنکھوں سے مسکرا دیا تھا اور جھک کر اس کی پیشانی چومی۔ عالم شاہ کا ایک آنسو پلکوں کی دہلیز پار کرتا بچے کی ناک پر گرا تو اس نے بند آنکھوں سے ہی برا سا منہ بنایا تو سب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ سمن شاہ نے بچہ عالم سے لیا اور وہ سب لاؤنج میں چلی گئیں تو عالم بھی آنکھیں صاف کرتا آیت کے پاس آیا۔ عالم نے ایک ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھاما جبکہ دوسرا ہاتھ اس کے گال پر رکھا۔ آیت بہت بہت شکریہ میری جان، مجھے اتنا خوبصورت تحفہ دینے کے لیے، عالم نے محبت بھرے لہجے میں کہا تو آیت نے بمشکل آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، پھر دھیما سا مسکرائی۔ آپ کو ہمارا بیبی کیسا لگا؟ آیت نے تجسس سے پوچھا تو وہ اس کا ہاتھ چومتا ہوا بولا، بہت پیارا، مگر میری بیوی سے تھوڑا سا کم۔ عالم کی بات پر آیت سکون سے آنکھیں بند کر گئی تھی۔ عالم اٹھ کر دونوں بازو بیڈ پر آیت کے گرد رکھتا اس پر جھکا اور شدت سے اس کے دونوں گال چوم کر ابھی پیچھے ہوا ہی تھا کہ عروش بھاگتی ہوئی آئی اور آیت سے چپک گئی۔ آیت یار، اتنا کیوٹ بھتیجا دیا ہے تم نے مجھے، میرا تو دل کرتا ہے اسے کھا جاؤں۔ عروش کی بات پر عالم مسکراتا ہوا صوفے پر بیٹھا جبکہ آیت کے لبوں پر شرمیلی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ تم نے بیبی دیکھا؟ عروش کے سوال پر آیت نے نفی میں سر ہلایا۔ تبھی روم میں سمن شاہ اور نائلہ شاہ داخل ہوئیں۔ نائلہ شاہ نے بچے کو اپنی گود میں لے رکھا تھا، انہوں نے آگے آ کر بیبی آیت کی گود میں رکھا تو آیت نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ چھوٹا سا گلابی رنگ کا پھول جیسا بیبی آیت کو بہت پیارا لگا۔ محبت اور ممتا کے احساس سے اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ آیت اس پر جھکتی دیوانہ وار اسے چومنے لگی۔ وہ بھی ماں کا پیار پاتا خوشی سے ہاتھ پاؤں مارنے لگا تو سب مسکرا دیے۔ کوئی نام سوچا ہے تم دونوں نے؟ بی جان کے سوال پر عالم نے اثبات میں سر ہلایا تھا۔ میرے بیٹے کا نام شاویز عالم شاہ ہے۔ عالم بیبی کی طرف دیکھتا ہوا بولا، سب کو ہی اس کا نام بہت پسند آیا تھا، بہت پیارا نام ہے ماشاءاللہ، اللہ لمبی عمر کرے میرے بچے کی۔ سمن شاہ نے اسے دعا دی۔ آیت اب مسکراتی ہوئی شاویز کو سینے سے لگائے بیٹھی تھی جبکہ عروش اس کے پاس جڑ کر بیٹھی شاویز کے ننھے ننھے ہاتھ چوم رہی تھی۔ آیت بیٹا اب اسے فیڈ کرواؤ، بھوک لگی ہوگی اسے، نائلہ شاہ نے آیت کو کہا تو وہ پھر سے شرما دی لیکن پھر اٹھ کے رخ موڑ کر بیٹھی۔ سمن شاہ نے اس کے گرد شال لپیٹ دی تو آیت نے شاویز کو گود میں لیا۔ آخر آیت کی محنت مشقت کے بعد شاویز اب سکون سے چھوٹے چھوٹے گھونٹ بھر رہا تھا۔ وہ 3 منٹ بعد ہی اس ننھی سی جان کا پیٹ بھر گیا تو آیت بھی اپنی حالت ٹھیک کرتی سیدھی ہو بیٹھی۔ اب وہ شاویز کو پیار کرنے میں لگی تھی جبکہ عالم بیٹھا فرصت سے آیت کو نہار رہا تھا۔ اس وقت رات کے 3 بج رہے تھے مگر وہ سب اپنی خوشی میں وقت بھلا چکے تھے۔ آخر کار 4 بجے بی جان کے کہنے پر عالم شاہ آیت کو اٹھا کر روم میں لایا اور پھر دوبارہ نیچے آ کر شاویز کو بھی اوپر لایا تو آیت اس کی ذمہ داری بڑھنے پر مسکرا دی۔ عالم نے شاویز آیت کو پکڑایا اور خود واش روم کی طرف بڑھا۔ جب وہ فریش ہو کر صرف بلیک ٹراؤزر میں واپس آیا تو آیت ابھی بھی بیٹھی اسے پیار کرنے میں مصروف تھی۔ عالم نے پاس آ کر شاویز کو اس کی گود سے لیا تو وہ اپنی ماما کی گود میں آرام سے پڑا تھا۔ عالم کے پاس آتے ہی اس نے بالکل آیت کی طرح ہونٹ باہر نکالے تو آیت نے جلدی سے اسے عالم سے لے کر اس کے ہونٹوں کو چوما۔ عالم جو ابھی صدمے میں بیٹھا تھا آیت کی حرکت پر اسے گھورا۔ آیت ڈونٹ ڈو دس ادروائز I will take him back۔ عالم نے بھڑک کر کہا تو آیت نے مسکراہٹ چھپائی۔ عالم اسے مسکراہٹ چھپاتے دیکھ غصے سے اپنے ساتھ اپنی طرف لیٹا لائٹ آف کر گیا۔ تبھی شاویز کے رونے کی ہلکی پھلکی آواز پر عالم نے جلدی سے اٹھ کر لائٹ آن کی۔ آیت نے اسے خود سے لگایا اور اس کا سر تھپکنے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ سو گیا تو آیت نے اسے درمیان میں لٹایا اور خود ایک سائیڈ پر لیٹ گئی۔
مگر عالم نے سوئے ہوئے شاویز کو اٹھا کر اپنے سینے پر لٹایا اور ایک بازو آیت کے سر کے نیچے رکھا۔ آیت بھی خاموشی سے آنکھیں موند گئی۔ ابھی انہیں سوئے کچھ وقت ہی ہوا تھا کہ شاویز کے رونے کی آواز پر دونوں اٹھ بیٹھے۔ آیت نے اسے اٹھا کر سینے سے لگایا، لیکن اسے چپ ہوتے نہ دیکھ آیت بھی رونے والی ہو گئی۔ شاید اسے بھوک لگی ہوگی آیت، عالم نے کہا تو آیت بھی اسے گود میں لٹاتی اس تک اس کی ضرورت پہنچانے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہ چپ ہی نہیں ہو رہا تھا۔ پہلے بھی نائلہ شاہ اور سمن شاہ نے اس کی مدد کی تھی۔ اسے رو رو کر ہلکان ہوتے دیکھ آیت نے عالم کو دیکھا جو لیٹ چکا تھا۔ عالم دیکھے نا پلیز، مجھ سے نہیں ہو رہا، یہ روئی جا رہا ہے۔ آیت نے بے بسی سے عالم کا بازو ہلاتے ہوئے کہا تو وہ بھی اٹھا۔ بے بسی سے عالم کا بازو ہلایا۔ عالم نے آیت کو گھٹنے آیت کے پیچھے تکیے سیٹ کیے، پھر تھوڑی دیر بعد ہی آیت نے اسے فیڈ کروا کر سائڈ پر لٹایا، لیکن اس کے سونے کے کوئی ارادے نہ دیکھ کر آیت بھی اس کے ساتھ جاگتی رہی تھی، جبکہ عالم صاحب آرام سے خواب خرگوش کے مزے لوٹنے لگے تھے۔ صبح عالم اٹھا تو وہ دونوں سو رہے تھے۔ عالم محبت سے دونوں کو دیکھ کر اور باری باری دونوں کی پیشانی چوم کر پیچھے ہوا۔ آیت کے چہرے سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا وہ کچھ دیر پہلے ہی سوئی تھی۔ عالم اس کے آرام کا خیال کرتے بغیر کسی شور کے اٹھ کر آفس کے لیے تیار ہونے لگا۔ ابھی وہ باہر نکل ہی رہا تھا کہ اس کی نظر شاویز پر پڑی، جو آنکھیں کھولے چھت کو گھور رہا تھا۔ شاویز جو دیکھ رہا تھا اوپر کی سائڈ، جبکہ ہاتھوں اور پیروں کی ایکسرسائز جاری تھی۔ عالم محبت سے مسکراتا اس کے پاس آیا اور اسے اٹھا کر کمرے سے باہر نکلا تاکہ آیت کچھ دیر آرام کر سکیں۔ وہ نیچے آیا تو صرف نائلہ شاہ اور عروشی کچن میں مصروف تھیں۔ عالم کی گود میں شاویز کو دیکھ کر دونوں مسکرا کر باہر آ گئی۔ اٹھ گئے تم دونوں، نائلہ شاہ نے عالم کو کہا، جبکہ عروش نے جلدی سے شاویز کو اپنی گود میں لیا۔ جی چچی، ہم اٹھ گئے ہیں۔ آیت کو اس نے جگائے رکھا تھا تو وہ اب سوئی ہے۔ میں ناشتہ کر کے آفس کے لیے نکلوں گا، آپ بھی شاویز کو آیت کے پاس مت جانے دیجیے گا، تھوڑی دیر آرام کر لے، عالم کو کہتا ہوا بی جان کے کمرے میں چلا گیا۔ نائلہ شاہ بھی ملازمہ کو ناشتے کا کہتی شاویز کو پیار کرنے لگی۔ 4 سال بعد آج حویلی میں عروش اور حدید کی دعوت رکھی گئی تھی تو آیت صبح سے ملازموں کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ عالم تو ابھی تک آفس سے نہیں آیا تھا۔ آیت کی 3 آفتوں کو نائلہ شاہ اور سمن شاہ لان میں لے گئی تھیں کیونکہ وہ آیت کو کوئی کام نہیں کرنے دے رہی تھی۔ اس عرصے میں آیت نے شاویز کے 1 سال بعد ارشمان کو جنم دیا تھا، جو اب 3 سال کا ہو چکا تھا، اور اس کے بعد اللہ نے انہیں حریم کی صورت میں اپنی رحمت سے نوازا تھا، جو اب 1 سال کی ہو چکی تھی۔ عالم کو شاویز اور حریم سے زیادہ محبت تھی، جبکہ آیت کو ارشمان سے 2 سال پہلے بی جان کا انتقال ہو چکا تھا، لیکن اب وہ سب اپنی زندگیوں میں واپس لوٹ آئے تھے، کیونکہ مرنے والوں کے ساتھ مرا تو نہیں جاتا۔ اب آیت 5 ماہ سے دوبارہ پریگننٹ تھی۔ عروش کی شادی کو بھی 3.5 سال ہو چکے تھے۔ وہ بھی اپنے گھر میں خوش تھی۔ اس کا ایک 2.5 سال کا بیٹا تھا حسن، اور 1.5 سالہ بیٹی مرحا۔ ابھی آیت کھیر کے لیے پستہ بادام کٹ کر رہی تھی کہ شاویز کچن میں آیا اور اس کی ٹانگوں سے آ لپٹا۔ مم، میرے نیو بھائی لا دیں، میں نے مان شات نہیں کھیلنا۔ شاویز کی بات پر آیت گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھی اور اس کی گال چومی۔ کیا کہا ہے مان نے میرے پالشے بیبی کو؟ آیت محبت سے بولی، حالانکہ وہ جانتی تھی شاویز ہمیشہ خود ہی اس سے لڑائی کرتا ہے، اور جب وہ بیچارہ رونے لگے تو یہ خود آیت یا عالم کے پاس شکایت لے کر پہنچ جاتا تھا۔ ابھی شاویز کوئی جھوٹ گڑتا کہ کچن میں عالم شاہ داخل ہوا۔ شاویز آیت کو چھوڑتا اس کی طرف بھاگا تو عالم نے اسے باہوں میں اٹھایا اور اس کی پیشانی چومی۔ عالم آیت کو روم میں آنے کا اشارہ کرتے خود باہر نکل گیا تو وہ بھی ملازموں کے ذمہ کام لگاتی ہوئی اس کے پیچھے آئی تھی۔ آیت روم میں داخل ہوئی تو عالم جوتوں سمیت بیڈ پر الٹا لیٹا تھا اور شاویز عالم کے نیچے پڑا اس کے گدگدانے پر ہنس ہنس کر دوہرا ہو رہا تھا۔ آیت نے آگے بڑھ کر پانی کا گلاس بھرا اور عالم کی سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ عالم شاویز کو سائڈ پر کرتا سیدھا ہو لیٹا اور محبت سے آیت کو دیکھنے لگا، جبکہ شاویز خود کے اگنور ہونے پر آیت کو دیکھ رہا تھا۔ اسے بچپن سے ہی عالم کا پیار شیئر کرنا پسند نہیں تھا۔ آیت نے روم فریج سے شاویز کا فیڈر اٹھا کر اس کے منہ سے لگایا اور
عالم کے پاس آ کر اس کے جوتے اتار کر نیچے رکھے تھے۔ ابھی وہ شاور لینے جاتی ہے، عالم نے اسے کھینچ کر خود پر گرایا۔ اس کی سلکی زلفیں عالم کے چہرے پر گہری گھٹا کی طرح چھا گئیں تو عالم آنکھیں بند کر کے ان کی خوشبو خود میں اتارنے لگا۔ اس نے آیت کی گردن میں چہرہ چھپائے لمبی سانسیں لیں، پھر اس کے چہرے پر اپنی شدتیں دکھانے لگا۔ تبھی شاویز نے غصے سے اٹھ کر آیت کے بال اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر کھینچے تو آیت تکلیف سے چیخ اٹھی۔ بابا ڈونٹ شیئر مائی لو ود ہم بابا ڈونٹ شیئر مائی لو ود ہم شاویز ناراضگی سے بولا۔ عالم نے اس کے ہاتھوں سے آیت کے بال چھڑوائے۔ عالم، میں بتا رہی ہوں آپ کو، اگر اس کی یہی حرکتیں رہیں نا تو مار کھائے گا یہ مجھ سے، آیت نے غصے سے کہا۔ جبکہ عالم نے شاویز کو پیار کیا تو وہ بھی خوش ہوتا، اس کی گود میں چڑھ گیا۔ حریم کہاں ہے؟ عالم کے سوال پر آیت کو افسوس ہوا۔ وہ نیچے لان میں ہے مما اور تائی کے ساتھ۔ کبھی ارشمان کے لیے بھی پوچھ لیا کریں، وہ بھی آپ کا ہی بیٹا ہے۔ عالم، اگر کسی ایک بچے سے ناانصافی کی جائے تو بچے کے ذہن میں گہرا اثر پڑتا ہے۔ بے شک میں اس سے بہت پیار کرتی ہوں، لیکن جب بھی وہ آپ کو ان دونوں کے ساتھ دیکھتا ہے تو وہ اداس ہو جاتا ہے۔ پلیز عالم، یوں مت کیا کریں۔ آیت نے سنجیدگی سے عالم کو سمجھایا تو اسے بھی احساس ہوا وہ واقعی ارشمان سے ناانصافی کر جاتا تھا۔ تم کپڑے نکال دو میرے، میں شاور لے کر نیچے جاتا ہوں۔ عالم کی بات پر آیت نے اس کے کپڑے نکال کر اسے دیے اور خود شاویز کو تیار کرنے لگی۔ عروش اپنے بچوں اور شوہر کے ساتھ حویلی پہنچ گئی تھی۔ وہ سب ابھی کھانا کھا کر فارغ ہوئے تھے تو عالم اور حدید کو باتیں کرتا دیکھ آیت اور عروش باہر لان میں آ گئی، جہاں منال اور حریم گھاس پر بیٹھی اپنے ٹوائز سے کھیل رہی تھیں اور باقی تینوں ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ وہ بھی کرسیاں سنبھال بیٹھی۔ آج موسم بہت پیارا تھا، آسمان گہرے بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا اور ہر طرف ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔ آیت، بس بھی کرو یار، اور کتنے بچے پیدا کرنے ہیں تم نے؟ عروش کی بات پر آیت شرما کر نظریں جھکا گئی، لیکن پھر خود کو کمپوز کر کے بولی، میں کیا کر سکتی ہوں؟ تمہارے لالا میری سنتے ہی کہاں ہیں؟ آیت نے بے بسی سے کہا، لالا بھی نا بس۔ خیر چھوڑو، میں جانتی ہوں تم بھی بے بس ہو، میں تو بس اس لیے کہہ رہی تھی کہ تمہیں مشکل ہوگی سب کو سنبھالنے میں، عروش نے جواب دیا۔ تبھی ارشمان کے رونے کی آواز آئی تو وہ دونوں اس کے پاس بھاگی۔ وہ شاید کھیلتے ہوئے گر گیا تھا اور پتھر سر میں لگنے کی وجہ سے اس کا سر پھٹ چکا تھا۔ اس کے سر سے تیزی سے خون بہتے دیکھ آیت نے اپنا دوپٹہ اتار کر اس کے سر پر باندھا۔ عروش اندر سے عالم کو بلا لائی تو عالم نے تیزی سے آ کر ارشمان کو اپنی گود میں اٹھایا، جو اب بے ہوش ہو چکا تھا۔ عالم اسے لے کر گاڑی میں آیا تو آیت بھی جلدی سے فرنٹ سیٹ پر بیٹھی۔ عالم نے ارشمان اس کی گود میں ڈالا اور خود کار اسٹارٹ کی۔ عروش نے آیت کو اپنا دوپٹہ پکڑایا تو عالم نے اس کے گرد لپیٹا، کیونکہ اس کے ہاتھوں میں ارشمان تھا۔ عالم نے تیزی سے گاڑی حویلی سے نکالی۔ آیت ارشمان کا چہرہ تھپتھپا کر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی تھی۔ عالم نے اسے واٹر بوٹل اٹھا کر دی۔ آیت نے چند قطرے ارشمان کے چہرے پر چھڑکے تو اس نے آہستہ سے آنکھیں کھول کر آیت کو دیکھا تھا۔ ماما، اس کی آواز پر آیت اس کے چہرے پر جھکی، اس کا چہرہ محبت سے چومنے لگی۔ جی ماما کی جان، سب سے چھوٹی سی جان، آیت نے لاڈ سے کہا۔ اسے اپنے کندھے سے لگایا تو ارشمان بھی اس کے گلے لاڈ سے اپنے کندھے میں اس کی باہیں ڈال گیا اور آنکھیں بند کر گیا۔ عالم نے گاڑی ہاسپٹل کے باہر روکی اور آیت کی طرف آ کر ارشمان کو اپنی گود میں لیا تو آیت بھی دوپٹے سے چہرے کو کور کر کے باہر آئی۔ اب وہ لوگ ڈاکٹر کے کمرے میں موجود تھے۔ ڈاکٹر کب سے ارشمان کے سر پر اسٹیچز لگانا چاہ رہا تھا، لیکن آیت کی طرح اس کی بھی ضد تھی کہ اسے کچھ نہیں کروانا۔ آخر عالم نے اسے نہ مانتے دیکھ زبردستی اسے بیڈ پر لٹایا اور ایک ہاتھ سے اس کے دونوں ہاتھ اور دوسرے ہاتھ سے اس کی ٹانگیں سختی سے پکڑی۔
وہ روئی جا رہا تھا، لیکن عالم نے ڈاکٹر کو اشارہ کیا تو وہ آگے بڑھ کر اپنا کام کرنے لگا۔ آیت نے ارشمان کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی تو وہ آنکھوں میں آنسو لیے رخ موڑ کر بیٹھی تھی۔ ڈاکٹر نے پٹی کر دی تو عالم نے اسے اٹھایا اور ڈاکٹر سے میڈیسن لے کر آیت کو دیتا باہر آیا۔ وہ لوگ حویلی پہنچے تو سب پریشانی سے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ اندر آئے تو سمن شاہ نے جلدی سے ارشمان کو عالم سے لیا تھا۔ سب اسے پیار کر رہے تھے۔ پھر کچھ دیر بعد عالم اسے کمرے میں لایا، اسے میڈیسن دی، پھر آیت نے اسے اپنی گود میں سلایا۔ جب وہ گہری نیند میں سو گیا تو آیت اسے بیڈ پر لٹا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ عالم بھی تھک چکا تھا، وہ بھی سو گیا۔ جبکہ آیت لائٹ آف کرتے دروازہ بند کر کے باہر آ گئی تھی۔ رات کو آیت روم میں آئی تو عالم سنجیدہ سا صوفے پر لیپ ٹاپ میں مگن بیٹھا تھا۔ عالم نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا، پھر دوبارہ اسکرین کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ کچھ کہنا ہے؟ عالم کے سوال پر آیت نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلایا۔ عالم میں مزید بچے افورڈ نہیں کر سکتی۔ آیت کی بے بس سی آواز پر عالم نے مسکراہٹ چھپاتے ہوئے لیپ ٹاپ سائڈ پر رکھا اور آیت کو کھینچ کر اپنی گود میں بٹھایا۔ آیت شرما کے نظریں جھکا گئی تو عالم دلکشی سے مسکرایا تھا۔ لیکن میرا تو ابھی رکنے کا ہرگز کوئی ارادہ نہیں ہے، عالم شرارت سے بولا، جبکہ اس کی انگلیاں بے باکی سے اس کی کمر پر رینگ رہی تھیں جو آیت کو مزید بھوکلانے پر مجبور کر رہی تھی۔ لیکن عالم سب مجھ پر ہنستے ہیں کہ تم ہر سال پریگننٹ ہو جاتی ہو، اور اس بار تو ڈاکٹر نے بھی مجھے کہا تھا۔ آیت اب بس بھی کرو، تمہاری صحت خراب ہو رہی ہے۔ آیت نے آخر میں جھوٹ کا سہارا لیا تو عالم نے اسے گھورا۔ پریشان مت ہو، نیکسٹ ٹائم ہم کسی اور ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں گے۔ عالم کی بات پر آیت بے بسی سے رونے والی ہو گئی تھی۔ میں بھی تو انسان ہوں، میں کیسے سنبھالوں گی اتنے بچے؟ آیت نے اس کے سینے پر سر رکھتے ہوئے کہا تو عالم نے اس کے بال سہلائے۔ اچھا، اب اس کے بعد 3-4 سال بعد پلان کریں گے نیکسٹ بیبی، عالم نے شرارت سے کہا تو آیت نے اس کے سینے پر مکے برسائے تھے۔ عالم، میں بتا رہی ہوں آپ کو، یہ لاسٹ بیبی، اس کے بعد آپ مجھے بالکل تنگ نہیں کریں گے، آیت نے اسے دھمکی دینے والے انداز میں کہا تو عالم نے سمجھنے کے انداز میں سر ہلایا۔ ایک کس کرو، پھر جو تم کہو گی وہی ہوگا۔ عالم کی بات پر آیت نے نفی میں سر ہلایا تو عالم نے بیڈ کی طرف دیکھ کر معنی خیز اشارہ کیا تو آیت شرما دی تھی۔ کر رہی ہو یا؟ عالم کی بات ابھی بیچ میں ہی تھی کہ آیت نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا اور آہستہ سے چہرہ اس کے قریب کیا۔ آیت نے نرمی سے اس کے لبوں کو اپنے ہونٹوں میں چوما اور ابھی وہ پیچھے ہوتی کہ عالم نے اس کی گردن اور بالوں پر اپنے ہاتھوں سے دباؤ دیا۔ تبھی دھاڑ سے دروازہ کھول کر شاویز اندر آیا تھا۔ آیت شرماتی ہوئی پیچھے ہوئی، لیکن عالم نے ابھی بھی اسے گود میں اٹھنے نہیں دیا تھا۔ بابا، اٹس چیٹنگ، وہ منہ بسور کر بولا تو عالم نے مسکرا کر اسے پاس بلایا۔ وہ بھی بھاگ کر عالم کے پاس آیا۔ شاویز، اٹھو، نانو کے روم میں جاؤ اور سو جاؤ جا کر، آیت سختی سے بولی تو عالم نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ جو بھی تھا، آیت نے کبھی بچوں سے یوں بات نہیں کی تھی۔ آپ نانو پاس جائیں، میں بابا پاس سوؤں گا۔ شاویز کی بات پر آیت نے اسے اٹھایا اور نیچے کھڑا کیا۔ چلے جائیں اب، بس بہت لاڈ کر لیے آپ نے بابا سے۔ آیت سختی سے اسے آنکھیں دکھاتی بولی، مجھے نہیں دانا۔ وہ چیخا تو آیت کا ہاتھ بے ساختہ اٹھا تھا۔ ابھی وہ شاویز کو لگتا کہ راستے میں ہی سختی سے عالم نے ہاتھ تھام لیا تھا۔ آیت نے عالم کی طرف دیکھا جو آنکھوں میں سخت غصہ لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ شاویز، نانو کے پاس جائیں آپ، عالم روب سے بولا تو شاویز دروازہ بند کر کے باہر بھاگ گیا۔ دماغ درست ہے تمہارا؟ فضول میں کیوں پینک ہو رہی ہو تم؟ عالم نے غصے سے اسے قریب کھینچ کر کہا تو آیت
خوفزدہ ہوئی۔ آپ دیکھ نہیں رہے تھے وہ مجھ سے بدتمیزی کر رہا تھا۔ آیت کی بات پر عالم نے اسے دیکھا۔ بدتمیزی وہ نہیں تم کر رہی تھی، آرام سے بھی سمجھا سکتی تھی تم۔ میں نے منع کیا ہوا ہے نا کہ بچوں پر سختی مت کیا کرو۔ عالم کی بات پر آیت اس سے الگ ہوتی بیڈ پر اپنی سائیڈ آئی اور لائٹ آف کر کے لیٹ گئی۔ عالم بھی اس کے پاس آ لیٹا اور اسے باہوں میں بھرا۔ آیت میری زندگی، بچوں کو یوں نہیں ڈانٹتے یار، اور شاویز کو سمجھاؤں گا میں، وہ تم سے بدتمیزی نہیں کرے۔ عالم نے اس کی ناک چوم کر کہا تو آیت کو بھی احساس ہوا کہ وہ یوں ہی غصہ ہو رہی تھی۔ عالم آہستہ آہستہ اس کے وجود میں گم ہوتا جا رہا تھا۔ سب کمرے میں ان دونوں کی گہری سانسیں اور عالم کی محبت بھری سرگوشیاں گونج رہی تھیں۔ دا اینڈ۔